پھر وہ سیزنڈ ہے. آئی کے از ناؤ سیزنڈ پولیٹیشین. پھر عمران خان جو ہے نا آئی کے وہ اپنی پوری نئی کارڈز کی ڈبی نکالے گا. فی الحال صرف عمران خان ہوگا. رہ گی بات آئی کے مائنس ہونے کی، تو بھائی اسپریچول پاورز نے جس دن اس کا ساتھ چھوڑ دیا، وقت اپنے آپ کے فیصلے اپنے خود کرتا ہے، تو وہ بس اپنی چیزوں کو طول دینے کے لیے آئی کے کی قربانی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب غدار مارے جائیں گے. یہی بات ہے نا کہ سب کچھ سپورٹ ہے تو جیل میں کیسے جیل ہے؟ میں کیسے ہیں؟ اور اگر میں آئی کے ذائچے کو دیکھا، روحانی طاقتوں کا مطلب ہے امبریلا ہی. ابھی تو انسانی طاقتیں جو ان سے اس کے خلاف ہوئی. ابھی لڑائی ہونی ہے، اور یہ ٹھیک ہے. پورے خطے میں ہونی ہے، یہ صرف انڈیا پاکستان کی نہیں ہونی، یہ بڑی جان. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج میں نے بات کرنی ہے. جی جعفری صاحب ہمیشہ کہتے ہیں جی آئی کے از کمنگ، مگر اب حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں جی آئی کے از مائنس. خان صاحب مائنس ہوتے نظر آ رہے ہیں. مخصوص نشستیں بھی چلی گئیں، احتجاج کی ابھی تک کال نہیں آ رہی. خان صاحب اب سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب نے کس سائڈ پہ جانا ہے. خان صاحب کے پاس کیا صرف ایک ہی آپشن رہ گئی ہے کہ جی وہ احتجاج کریں گے؟ اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو سا ہے کا فیوچر کیا ہے، اور کیا خان صاحب باہر آئیں گے تو آنے کے کوئی چانسز ہیں، یا اب ٹوٹلی مائنس ہو گئے؟ اور باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ جی اب خان صاحب زندگی بھر جیل میں ہی رہیں گے. اب جیل میں رہنا ہے یا ملک سے باہر جانا ہے، یا خان صاحب آتے نظر آ رہے ہیں؟ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر. سر آپ ہمیشہ کہتے ہیں آئی کے از کمنگ، مگر آج اب بھی کہہ رہا خان ہوں، صاحب کہتے ہیں آج مائنس. بھی کہہ رہا ہوں سر کہ آئی کے از کمنگ. میں نے دیکھیں، میں اپنا وہ حالات دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا تو اس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوتا اور یہاں کوئی اور بیٹھا ہوتا. میں نے تو اپنا کاغذ پڑھنا ہے. میرا کاغذ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے. ہاں ڈیلے ہو سکتا ہے، چیزیں رات لمبی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ جن کو موقع دیتا ہے کچھ کرنے کا وہ نہ کریں. تو ایک جملہ ایک یاد آ گیا مجھے، اب یاد نہیں ہے کس نے کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ جنگیں بہادروں کے مرنے سے نہیں، بزدلوں کے جو ہے وہ کام نہ کرنے کی وجہ سے ہاری جاتی ہیں. تو یہ جنگیں بزدلوں کی وجہ سے ہاری جا رہی ہیں جو اپنے آپ کو کمپرومائز کیے ہوئے ہیں. اب ان کی بھی قربانی ہونے والی ہے. یہ بہت سارے لوگ، میں بار بار آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو اس وقت ہیں وہ نہیں ہوں گے. نظام بدلے گا، نظام کو راستہ دینا پڑے گا. ابھی تو آدھا سال گزرا ہے، ابھی آدھا سال پورا موجود ہے. 2025 کی عدد ہے 9. 9 اپنا آپ بتاتا ضرور ہے. 9 جو ہے وہ تکمیل کا عدد بھی ہے، اور 9 نئے نظام کے شروع ہونے کا ٹائم بھی ہے. اور یہ ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ایسی ہوگی کہ جس کو کوئی دنیا روک سکے گی بہت لمبے عرصے تک. ہاں ٹھیک ہے، اس کو جہاں جہاں پہ جو ہے وہ ان لوگوں کا تکیہ تھا وہ ساری جگہ سے اب انکار ہوتا جا رہا ہے. انٹرنیشنل حوالوں سے بھی میں نے آپ سے بار بار، جب ٹرمپ کی بات ہو رہی تھی تب بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کچھ چنگ بازار میں نہیں رہتا، وہ سیاستدان ہے اور اسے پتہ اس نے اپنے لیے کیا کرنا ہے. تو اس وقت جو دنیا میں جس قسم کی جو سچویشنز ہو رہی ہیں وہ آنے والے دور میں جو ہے وہ دنیا دیکھے گی. پاکستان میں آج بھی اس بات پہ کنونس ہوں کہ ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ بہت اچھا ملک ہے. مطلب تقریباً 50 سال کے قریب میری ایج ہو گئی ہے، تو میں نے 50 سال میں آدھی صدی اس ملک کے اندر گزاری ہے. مجھے پتہ ہے کہ کیا کون کون سی سیاست کہاں ہے. تو پچھلے 40 سال کا ہی تو رونا روتے ہیں ہم. تو یعنی یہ سارا نظام جو ہے وہ ڈوبتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہوا ہے. بالکل. تو اب انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ہی وہ آخری جنریشن ہے جو یہاں سے نقطۂ آغاز دیکھیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا. رہ گی بات آئی کے مائنس ہونے کی، تو بھائی اسپریچول پاورز نے جس دن اس کا ساتھ چھوڑ دیا اس دن وہ مائنس ہوگا، اس سے پہلے تو نہیں ہوگا. اللہ کی مرضی ساتھ ہوتی ہے. بڑے بڑے بہادر جنگیں ہارتے ہیں. محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے، تو 17 میں سے 16 حملوں میں اس کی فوج مری بھی ہوگی، شکست بھی ہوئی ہوگی، نقصان بھی ہوا ہوگا، ہمت نہیں ہاری. اسی طرح 17ویں حملے میں کامیاب ہو جاتا ہے. امیر تیمور نے 99 حملے کیے تھے، ہر ایک دن کامیاب ہو گیا تھا.
تو آئی کے بھی ہو ہی جائے گا، اللہ کا اس کے اوپر کرم ہے، اسپرچولی ہی از ویری فائن۔ ہاں اس کے ارد گرد غدار ہیں، اس کے ارد گرد وہ لوگ ہیں جو اسی کو بیچ رہے ہیں اور اسی کے نام کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور شاید آئی کے اس نظام کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے ان لوگوں کے اوپر، کہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ جو اس کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں، اور اب وہ یہ جو ہے نا اندر سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئی کے آ گیا تو ہم تو ختم، تو وہ بس اپنی چیزوں کو طول دینے کے لیے آئی کے کی قربانی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب غدار مارے جائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ چیزیں تو بدلیں گی، اور اللہ کی مرضی جو ہے، دیکھیں روحانی طاقتیں، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ روحانی طاقتوں کا مطلب جن بھوت چڑیلیں نہیں ہوتے، بالکل، روحانی طاقتوں کا مطلب ہے امر الہی۔ ابھی تو انسانی طاقتیں جو ان سے اس کے خلاف ہوئی ہیں چلی ساری دنیا کے خلاف ہو جائے جی جب وہ ایک ساتھ ہے، کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے۔ شاید انسان جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہا کہ مومن لا خوف ہو جاتا ہے، تو شاید وہ لا خوف ہو گیا ہوا ہے، اس کو پتہ کہ ورس کم ورس کیا ہو سکتا ہے، اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے۔ بس مشکل ترین حالات تو اس نے گزار لیے، قید تنہائی اس نے کاٹ لی، گرمیاں شدید ترین حبس میں اس نے کاٹ لی، سردیاں شدید ترین ٹھنڈ میں اس نے کاٹ لی، بات سب ٹھیک ہے۔ وہ سیزنڈ ووڈ جو ہے نا وہ دنیا کی سب سے مہنگی ہوتی ہے، سیزنڈ لیدر جو ہے وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے، کہ بالکل، پہلے جب اس کو جو ہے نا وہ کاٹا جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ پانی میں پھینک دیا جاتا ہے، سردیاں برف پانی کے اندر رہتا ہے، پھر جب تھوڑی سی موسم بدلتا ہے تو پھر اس کو کڑی دھوپ میں باہر پڑا رہتا ہے، پھر وہ سوکھتا ہے، پھر اس کو نہ کیڑا لگتا ہے، پھر وہ سیزنڈ ہے۔ آئی کے از ناؤ سیزنڈ پولیٹیشین، اب اس کو کیڑا بھی نہیں لگے گا، اب اس کی پارٹی میں جتنے کیڑے تھے وہ سارے نکل جائیں گے، اب وہ بڑا پکا بنے گا، بہت زبردست قسم کی چیز ہونے والی ہے، ٹائم ول ٹیل۔ سر آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی اور حل ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی، میں کریڈٹ کے لیے کبھی بات نہیں کرتا، کریڈٹ صرف اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی آگ ادھر ایک گھر میں لگی ہوئی ہے، اس میں لگی ہوئی ہے، اب وقت آنے دیں جب سب کے گھروں میں آگ لگے گی تو اکٹھے ہو کے اپنا راستہ ڈھونڈ لیں گے، بالکل، اور کوئی راستہ اس کے علاوہ بچتا ہی نہیں ہے۔ بالکل، مایوسی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ سعدی شیرازی کی ایک آیات میں ایک کہانی ہے کہ اگر بلی کو بھی جب چیتا جو ہے وہ بالکل کارنر کر لیتا ہے تو بلی چیتے کے منہ پہ پنجہ مار کے نکل جاتی ہے، تو اس وقت وہ سارے بیچارے کارنر ہو گئے ہوئے ہیں، عوام کو بھی پتہ ہے کہ اب کچھ نہیں بچا، تو جب عوام کے اندر یہ مایوسی ہوگی تو مایوسی ہی سب سے بڑا حملہ کرواتی ہے، پھر جب ٹھیک ہے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ویسے بھی ختم ہے تو ایسے بھی ختم ہے تو پھر ختم کر ہی لیتے ہیں۔ سر، عوام کی دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی سپورٹ سے آئے گا یا عدلیہ کی سپورٹ سے عمران خان؟ عدلیہ کے تو پلے کچھ نہیں ہے، عدلیہ نے اب اور ذرا زیادہ تھوڑا سا اور رہ گیا، انشاءاللہ وہ بھی اب جلدی ان کا زوال ہو جائے گا تو اس کے بعد شاید کچھ چیزیں بہتر ہوں، ابھی تو عدلیہ کا زوال ہی ہے، ابھی تو عدالت جو ہیں وہ یا جو پلانیٹری پوزیشن ہے وہ تو عدلیہ کے زوال کی طرف اشارہ کر رہی ہے پاکستان میں، ابھی تو آپ کو عدالت سے اور ایک دو فیصلے ایسے آئیں گے جس کے بعد عدلیہ کی ساکھ مکمل طور پہ ملیہ میٹ ہوگی، اس کے بعد شاید کوئی آنکھ کھلے، اس کے بعد شاید کوئی اور چیز ہو جائے گی، ہونا تو ہے۔ مجھے ایمان کی حد تک اس بات کا یقین ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ملک بہت اچھا ملک ہے۔ سر، احتجاج کی اگر کال آ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے خان صاحب کوئی ڈیل کریں گے؟ خان ڈیل کرتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا جی مجھے، کوئی ایسا چیز نہیں ہے۔ خان کی حکومت ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ آخری حکومت جو ہے وہ کے پی کے کی، وہ بھی شاید اس وقت ابھی مکمل طور پہ تو نہیں میں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، لیکن وہ مش میش ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد حل کسی اور کے پاس، یعنی سب لوگ اپنے اپنے کارڈز کھیل چکے ہوں گے، اور پھر عمران خان جو ہے نا آئی کے وہ اپنی پوری نئی کارڈز کی ڈبی نکالے گا، فی الحال صرف عمران خان ہوگا؟ وہ ابھی بھی وہی ہے۔ ابھی بھی وہی ہے، مگر ابھی تو سر آپ جیسے حالات کہتے ہیں بہت، کہ جب کچھ پانا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، خان تو صاحب یہ ایسے ہی جیل میں اللہ چلے گئے جیل ہیں۔ میں چلا گیا ہے، اور مطلب یہ ٹھیک ہے، یہ اتنا عرصہ بس 2.5 3 سال 3.5 سال، اس سے زیادہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی لائف امپریزنمنٹ کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، اور ابھی اس کو ہونا بھی کچھ نہیں ہے، اللہ نے اس کو
جو ہے نا ابھی جتنی زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ تو اس نے گزارنی ہے نا. بالکل. دیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائڈ. اللہ ہیز ہز اون پلانس. بڑے بڑے لوگ بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے رہے اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں مروا دیتی ہیں. یعنی بالکل. ایک جرنل ٹائم پہ نہیں پہنچا تھا تو نیپولین جنگ ہار گیا تھا. تو ایسے ہی ہوتا ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلان. کوئی بھی کبھی بھی کہیں سے بھی لیٹ ہو سکتا. سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کوئی سپورٹ اور یا بچوں کی طرف سے کوئی سپورٹ خان صاحب کو باہر لانے میں کچھ مدد دے سکتی ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل ہورائزن پہ جو سپورٹ آنی ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کو باہر سے سپورٹ زیادہ آئے گی اپنوں کی نسبت. وہ ٹائم بھی آپ نے دیکھ لیا کہ باہر سے یہ کسی حکومت کی نہیں، باہر سے عوام کی سپورٹ آپ نے دیکھی ہے. بالکل. پوری دنیا میں جتنی بڑی اوورسیز بڑی پاکستانی. آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ پاکستانی ہی ہیں. اور پھر یہی پاکستانی آوازیں یہاں پہ بھی اکٹھی ہونی شروع ہوں گی اور بڑی تیزی سے وہ اپنا آپ کر لیں گی. ہو جائے گا. دا ٹائم ہیز از اون. آپ سمجھ لیں کہ اپنا اسکیجول ٹائم کا اپنا ہوتا ہے. وقت اپنے آپ کے فیصلے اپنے خود کرتا ہے. ٹائم اینڈ اسپیس دو ایسی چیزیں ہیں جن کو کوئی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے خان ابھی بھی دلوں پہ راج کر رہا ہے؟ لوگوں کی باتوں سے اگر میں نے اپنی چیزیں بدلنی ہوتی تو میں شاید وہاں بیٹھا ہوتا. میں تجزیہ نگار ہوتا اور بالکل. جس طرح کی مجھے پتہ کہ جس طرح کی کہانیاں میں سنا لیتا ہوں تو میں کو بہت اچھا تجزیہ نگار ہوتا. لیکن میں نے سر اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. میں نے اپنا کام دیانتداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے کسی کو خوش نہیں کرنا، نہ میں نے کسی پارٹی کے لیے کرنا ہے، نہ میرا آئیکے کے ساتھ وہ ہے. میں نے آگے اللہ کو جواب دینا. میرا کاغذ جو مجھے بتاتا ہے میں دیانتداری سے اس کی بات کرتا ہوں. اور میں بالکل 100% اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ اللہ جس کی محبت چاہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. وہ اندر بیٹھا ہوا اس کی آواز نہیں ہے، اس کی شکل نہیں ہے، لیکن اس کی باتیں لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہیں. بالکل. یہ تو قدرت کا ہی کام ہے نا. ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا. بالکل. ورنہ جن لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ فیم کیوں نہیں بنا سکتے. بالکل. ایسے تو کوئی بھی جتنا اگر پیسوں سے بنتی ہو یا کسی اور چیز سے بنتی ہو تو اتنے لوگ ہیں نا بنا لینا، کیوں نہیں بنتی. بالکل. روحانی طاقتیں بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، راج یوگ بھی ہے، عوام کی سپورٹ بھی ہے. بالکل ہے. بالکل سارا میں کچھ نے آپ خان کو صاحب کہا کے تھا کہ ساتھ ہے. آئی کے کی ذائچے کو اگر میں نہ دیکھتا تو مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اتنی بڑی روحانی طاقت ہونے کے باوجود بندہ جیل میں کیسے ہے. یہی بات ہے نا کہ سب کچھ سپورٹ ہے تو جیل میں کیسے جیل ہے؟ میں کیسے ہیں. اور اگر میں آئی کے ذائچے کو دیکھا تو اتنی بڑی لائف تھریٹ جس میں بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، وہ بچا ہوا کیسے ہے؟ بیمار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اس کے پورے زوڈک چارٹ میں یونیک ہیں. اور میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ میں 3 ذائچے ہمیشہ ملا کے دیکھتا ہوں. 2 پہلے دیکھتا تھا، تیسرا وہ پاکستان، آئی کے اور ارشد شریف. بالکل. ارشد شریف کو بھی انصاف ملنا ہے، پاکستان نے بھی ترقی کرنی ہے اور آئی کے نے بھی آنا ہے. تینوں چیزیں ہو کے رہیں گی. مجھے تو یہی لگتا ہے. آگے اللہ کی مرضی. ٹو ایئر ہیومن. ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ میں 100% بات کرتا ہوں. میں تو کبھی کلیم نہیں کرتا. کرنا بالکل. تو اللہ نے، لیکن جتنا کام مجھے آتا ہے یا جتنے سال مجھے کام کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ہاں اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ایک نارمل انسان کی زندگی میں کتنے راج یوگ ہوتے ہیں؟ عموماً ایک آدھی ہوتا ہے. یہ آئی کے کی زندگی میں 3 راجیوگ ہیں. 2 جو یہ بھگت چکا ہے، تیسرا آ گیا بس. ٹھیک ہے. اچھا سر اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب مخصوص نشستیں تو مل گئیں، اب کوئی نئی ترمیم آتی نظر آ رہی ہے؟ پاکستان کے حالات میں نے عرض کیا نا خراب ہوں گے. ترمیم تو آ ہی جائے گی. جب یہ سارا کچھ لوگ بالکل ہر جگہ سے مایوس ہو جائیں گے نا پھر اٹھیں گے. یہ جو میں نے پہلی بات کہی کہ ابھی تو آگ کسی کے گھر میں لگی ہوئی ہے، نظر ہماری نہیں لگی تو بھی ذرا سب کے گھر میں لگ لے پھر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر جولائی کا بتائیں. جولائی سٹارٹ ہو اگست گیا. زیادہ اہم ہے. جولائی میں احتجاج ہے. اگست زیادہ اہم ہے. ادھر سے پاکستان کی انڈیپینڈنس، ادھر سے باقی کچھ چیزیں اٹھیں گی. اگست زیادہ اہم ہے. انڈیا کوئی حرکت کرے گا؟ جنگ تو ہونی ہے. جنگ میں پاز ہے، جنگ میں سٹاپ تو ہے نہیں ہے. یہ تو پکی بات ہے. جولائی یا اگست؟ دیکھتے ہیں. ابھی لڑائی ہونی ہے اور یہ ٹھیک ہے. پورے خطے میں ہونی ہے. یہ صرف انڈیا پاکستان کی نہیں ہونی. یہ بڑی جنگ ہے. ایران، اسرائیل، یہ سب پاز ہیں. سٹاپ کا بٹن تو اب اس جنگ میں ہے ہی نہیں. بھول جائیں. یہ نہیں رکتی. چائنا نے بھی آنا ہے، رشیا نے بھی آنا ہے. سب جنگ بڑی ہے. مسلمان طاقتیں جیتیں گی؟ مسلمان طاقتیں اینڈ میں جیت جائیں گی. پہلے ذرا تھوڑا سا کوٹ پڑ لے گی پھر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کی سپورٹ آئے گی. ظاہر سی بات ہے مسلمانوں نے اکٹھے تو ہونا ہے. لیکن یہ مسلمانوں نے اس وقت اکٹھے ہونا ہے جب تک ان کو اچھی طرح جو ہے نا وہ رگڑا نہ لگ جائے. لگ جائے گا. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا.
حدیث کے لفظ ہیں سر، جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ کریں۔ ہو گئی ہے، عربوں کے بس ہو گیا سارا کچھ، بالکل اب انہوں نے آنا، اب ان کی باری ہے۔ تو لیٹس سی، فارس کا جو ہے نا، فارس کی تباہی کے بھی اشارے ملتے ہیں۔ تو فارس ویسے تو بہت زیادہ تباہ ہو گیا، بہت کچھ انہوں نے مار کھا لی، بڑا کچھ کر لیا، ابھی دیکھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ ویلکم سر۔ حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی جولائی تھوڑا سا سکون ہوگا مگر اگست کو نہ بھولنا، اگست ابھی بہت کچھ دکھائے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ خیر کرے، دنیا میں ہر جگہ پہ خیر و عافیت رہے، ہماری تو یہی دعا ہے۔ جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر۔ ویلکم سر۔ اسلام پاکستان۔